بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان ابھی تک خطرے میں ہیں اور شدید خطرے میں آ گئے ہیں، بلکہ کل کی جو انہوں نے اپنے لوں ایک چور چار لائی سی وہ ان کو پٹھی پڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ کیسے دکھائی دے رہی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی کی جو فیملی ہے ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ اب میں نے 2-3 ہفتے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، پھر درمیان میں کرتا رہا ہوں۔ اب باقاعدہ طور پہ جب خبریں سامنے آئی ہیں تو اس کے بعد چودھری شجاعت کی طرف سے آج ایک تردیدی بیان آیا، مگر اس تردیدی بیان سے گال کوئی مطلب پکی گال کوئی نہیں جی سارے فیصلے میری مشاورت سے ہو رہے ہیں اور میری حمایت سے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چودھری پرویز لائی کی جو سیاسی فیصلہ ہے، یعنی جو عمران خان کی طرف سے وزیر اعلیٰ بننے کا فیصلہ ہے، اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اچھا، اب میرے ذرائع جو ہیں وہ انہوں نے اس بات کو رات بھی مجھے کنفرم کیا اور آج صبح بھی انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ چودھری شجاعت کی طرف سے آصف زرداری صاحب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ سر ہمارے 5 ووٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور 5 ووٹ میں سے 4 کم از کم آپ کو ضرور پڑیں گے۔ ایک کلہ منسل ہی ہے جڑا پرلے پاسے ووٹ پائے گا، لیکن ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے یہ جب کاؤنٹنگ ہوگی، جب ووٹنگ ہوگی، تب اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چودھری پرویز لائی سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، یہ میں آپ کو عرض کر دوں، ابھی تک وہ مایوس نہیں ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کسی کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی ان کے خلاف بیان نہیں آیا۔ جو ورکرز ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ یہ ہیں اپنا پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں، وہ ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر مختلف پوسٹیں بنا کے چلا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو پارٹی قیادت ہے ان دونوں قیادتوں سے، یعنی مسلم لیگ نون سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میں نے چیک کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کہا گیا کہ فی الحال آج ہی دیہڑی کھلو جو کل دیکھیں گے اس معاملے کو، فی الحال ابھی آپ نے پرویز لائی کے خلاف کچھ نہیں بولنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے نہ کتے رابطے جاری نے اور ابھی بھی کوئی امید کی کرن انہیں ہے۔ دیکھیں پرویز لائی صاحب اس کام میں بہت زیادہ مطلب کہنا چاہیے کہ جو سیاسی اعتبار سے انہوں نے اپنی ورتھ جو ہے وہ ختم کی ہے۔ ان کو اپنے گھر میں مخالفت کا سامنا ہے، ان کو اب سیاست کے اندر جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے ان پر اعتماد کیا تھا، آصف زرداری صاحب نے ان پر بڑا اعتماد کیا تھا، مسلم لیگ نون کے سربراہ جو ہیں نواز شریف صاحب انہوں نے اعتماد کیا تھا، تو اس کے بعد وہ ان کی مخالفت لیں گے۔ اب پرویز لائی وزیر اعلیٰ بنیں گے نہیں بنیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ بن سکیں گے، چاہے وہ کاف کی طرف سے یعنی چاہے وہ آ جائیں پی ٹی اے کی طرف سے آ جائیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون، تو خیر اب انہیں کبھی بھی نہیں لینے لگی۔ میرے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اب ان کو وزیر اعلیٰ نہیں لیں گے، لیکن سیاست ہے، سیاست کے اندر کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ 2 لوگ، میں آپ کو مطلب جھٹکا صاحب دس دینا بہو جی، کوئی بڑا صاحب نہیں ہے، 2 لوگ جو پی ٹی اے کے لوگ تھے وہ مخالف ہوئے عمران خان کے۔ ایک کا نام ہے ترین صاحب، یعنی جہانگیر ترین صاحب، ان کے پاس ہیں ایکچوئل 16 بندے، یعنی 16 ایم پی ایز ترین صاحب کے کہنے کے اوپر جہاں وہ کہیں گے ادھر جا کے ووٹ پا دیں گے۔ اور اس کے بعد آ جاتے ہیں 6 بندے ہیں علیم خان کے پاس۔ علیم خان جو ہیں اور ترین خان جو ہیں یہ دونوں عمران خان کے بڑے قریبی رہے ہیں، ان کی اے ٹی ایمز رہے ہیں، وہ شدید خلاف ہیں عمران خان کے۔ انہوں نے جو علم بغاوت بلند کیا ہے وہ عمران خان کی نفرت میں کیا ہوا ہے، وہ نہ نواز شریف کی محبت میں کیا ہوا ہے، نہ انہوں نے زرداری صاحب کی محبت میں کیا ہوا ہے، نہ انہوں نے پاجی کو وامدہ دکھ فکر ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، مطلب بہت کلیئر رہنا چاہیے اس حوالے سے، کیونکہ یہ جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اس میں عوام کا فائدہ میرا خیال ہے کوئی 7واں 8واں نمبر جا کے شاید ان کی پرائرٹی میں ہوگا کسی بھی سیاسی جماعت کی۔ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان سے جان چھڑائی جائے۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ نفرت میں ہیں اور نفرت کے جذبے اور محبت کے جذبے انسان کو برباد کر دیتے ہیں پکڑ کے۔ میں آپ سے سچی بات ہے، اپنے آپ بھی برباد کر دیں تے نفرت کے جذبے جڑے دوجے بھی برباد کر دیں پڑھ کے۔ یہ جو نفرت کا جذبہ ہے وہ اب عمران کے کینڈیڈیٹ کو تو ووٹ نہیں دیں گے نا، یعنی یہ تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ عمران دے خلاف وہ علم بغاوت بلند کیتا ہے تو ہن او دے کینڈیڈیٹ نو ووٹ دین، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں دیں گے۔ تیسرا فیکٹر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے بھی کچھ 15-16 ایم پی اے انہوں نے بھی دل دے جانی نے۔ عثمان بزدار صاحب نے بھی کو اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے پارٹی کے اندر، اور وہ بھی ان کی طرف سے بھی میسیج جو ہے وہ بڑا کلیئر آ رہا ہے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر عثمان بزدار تو ظاہر ہے اب ریزائن کر کے ہیں، لیکن ابھی تک گورنر پنجاب کو نہیں پہنچا جب تک میں آپ سے ویلاگ کروں۔
یہ پارٹی قیادت کو لیے نا اس کی لیگل ویلیو کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا پرویز لے لے آؤ پھر دیکھنے بنتا کیویں ہے. تو پی ٹی کے اندر شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور پنجاب کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی یعنی ایوان کے اندر اگر ہم بائی دا بک جائیں تو یہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر جیتنے والی پارٹی تھی ایوان کے اندر. ان کے پاس جو ایم پی ایز کی تعداد تھی وہ سب سے زیادہ تھی. اور ان کا یہاں سے صفایا ہو گیا سر. عمران خان نے اپنے ہتھی جڑا سارا کچھ کیتا کرایا سی اتنے پانی نہیں پھیریا بلکہ اتنے تیل روڑ کے اگ لاتی بہو جی. وہ اس طرح لگا دیا کہ اب پی ٹی کا تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا نا. پی ٹی آئی تو وزیر اعلیٰ نہیں لے کے آ رہی, وہ تو کاف لیگ کے بندے کو وزیر اعلیٰ بنا رہی. تو پی ٹی آئی والے بھائی اسمان ال تک رہنے کے زمین ال تک رہنے کے ساڑھ نال ہوئی کی. یہ کارکن لیول سے لے کر اور ایم پی ایس تک کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اسی کتنے جائیے, اسی کدے نال ہاں, ساڈے لیے کی ہے, ساڈا تو وزیر اعلیٰ کوئی نہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اتنی زیادہ عمران خان کے پیچھے جانے کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت بچانے کے لیے اپنی جو کہتے تھے چند روز پہلے کہہ رہے تھے جان جاتی ہے تو جائے پاجی, بلیک میل نہیں ہوں گا کہتے تھے نا, آپ کو یاد اچھے طریقے سے. اب آپ دیکھیں کہ حکومت بچانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے تو وسیم اکرم پلس کی قربانی دی پاجی, ٹھیک ہے, اور جس کے وہ صدقے واری جاتے تھے. 3.25 سال 3.5 سال صدقے واری جاتے رہے اور کہتے رہے کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہے گی تو آپ وزیر اعلیٰ رہیں گے. یہ ان کے باقاعدہ بیان ریکارڈ پر موجود ہیں, تقریروں میں موجود ہیں. اس کے بعد آ جائیں تو ڈاکو تھے پرویز لائی صاحب, عمران خان کے بقول پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا. اس کو جناب انہوں نے بٹھا دیا, اب وزیر اعلیٰ کے طور پر لے کے آ رہے ہیں. پھر اگر آپ نوٹ کریں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا, جو مرضی ہو جائے. تو بھائی نے ایک دن نہیں لنگیا, وہ خط علی چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے. وہ جی چٹھی کڈی سی جیب چو, وہ چٹھی جو ہے وہ جیب ہی رہ گئی ہے. تو عمران خان دے اصول جڑے نے وہ سڑک تے رلتے پھرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے. اب کسی کو یہ بات اچھی لگے کسی کو بری لگے, لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو اپنے حکومت کو اپنے آپ کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے اپنے ہر اصول کو قربان نہیں کیا سر. باقاعدہ مطلب بوٹی بوٹی کرتا پھڑ کے, چھریاں مار مار کے ہوتا ستیہ ناش کرتا ہے اصولوں کا. اس سے پی ٹی کے لوگ بہت زیادہ اپسٹ ہیں. پہلے جو 27 کو جلسہ ہوا تب تک تو پی ٹی کے لوگوں کو یہ تھا کہ یار عمران بڑا اصول پہ کھڑا ہوا ہے, لیکن پرویز لائی والے فیصلے رہنا عمران خان بہت زیادہ ان کے لوگوں کے اندر غیر مقبول کیا ہے. بہرحال وہ اس وقت تو رنجیدہ ہیں. اب آگے وہ کیا ہوگا, کوئی نواں لارا لالن عمران خان صاحب نواں لارا لا کے پھر نویں طریقے نال رولن لوگوں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن فی الحال جو صورتحال وہ یہ ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود میں آپ سے جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان بچتے دکھائی نہیں دیتے, ان کے گرد ریڈ سرکل جو ہے خطرے کا نشان جو ہے ودھتا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ اسلم بھوتانی صاحب جو کہ میں نے کل آپ سے ذکر کیا تھا, انہوں نے پھر رات گئے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ سر میں تے اسد زرداری دے نال میرے ذاتی تعلقات نے, وہ ہمارے ساتھ ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں ہم پر, تو ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. لہٰذا اسلم بھوتانی جو آزاد جیتے ہوئے تھے, یہ میرا خیال 70,000 ووٹ لیا تھا, یہ لس بیلا سے شاید جیتے ہوئے ہیں. یہ سب سے زیادہ ووٹ لے کے جتنے والے آدمی ہیں پورے بلوچستان کے اندر. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آگے ہیں, یعنی وہ اپوزیشن جماعتوں کو ووٹ کریں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عاصم نذیر صاحب جو ہیں فیصل آباد سے, وہ ایم این اے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی بہو جی کیا تھا لال جھنڈی بہاتی عمران خان. وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے میں 2 کلر ہیں نا, ایک ہری ہے ایک ہرا رنگ ہے اور ایک لال رنگ ہے, اور انہوں نے ہرا رنگ پاڑ کے لال جھنڈی بہاتی پی ٹی آئی کو, جاؤ بہو جی خدا حافظ میں تو جا رہا جی ادھرلے پاسے. تو لہٰذا وہ بھی اب اس طرف آ گیا ہے. تو اگر آپ نوٹ کریں تو اس وقت اپوزیشن کے لوگوں کی تعداد جو ہے نا تقریباً پوری ہو گئی ہے وداؤٹ ایم کے ایم, وداؤٹ یہ چودھری برادران کا, جو مطلب ایک ووٹ صرف طارق بشیر چیمہ کا ادھر ڈال لیں, باقی جو 4 ووٹ ہیں ان کے بغیر بھی اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں. بلکہ اس میں میں نے وہ لوگ شامل نہیں کیے جو 13 لوگ ہیں, اور میں نے ان کو سنا ہے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے اسی عمران خان کو ووٹ نہیں جے پانا, جو مرضی ہو جائے. تو وہ 13 لوگ جن کو نوٹس جاری کیے تھے پی ٹی آئی والوں نے, انہوں نے تحریری طور پہ تو کہا ہے کہ جناب ہم پارٹی کے ساتھ ہیں, پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں, لیکن انہوں نے دل بھی کوئی نہیں نال تے, انہوں نے ٹھڈ بھی کوئی نہیں نال تے, آپ بھی نال نہیں گئے. یہ حالات اس وقت عمران خان کے بنے. تو عمران خان بچتے دکھائی نہیں دے رہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ ظاہر وزیر قانون رہے ہیں اور بڑے اہم آدمی ہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ اس جوڑ توڑ کے اندر جو بھی نون لیگ نے جوڑ توڑ کی ہے, اس میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے.
बड़ा सियाना सियासतदान है। कोई अगर ये समझता है कि राणा साहब जो हैं वो मतलब उनको समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है, तो वो गलती पर है। वैसे इंसान से गलती हो जाती है, राणा साहब से भी कुछ हुई होंगी, लेकिन सियासी सूझबूझ उनमें पूरी है। राणा साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दो बड़े खौफनाक इंकशाफात किए हैं, और पीटीआई को सोचना चाहिए। यानी राणा साहब की बातों से लगता है कि उन्होंने पीटीआई के घर 'च सन लाई बहू जी, और सन भी उन्होंने दो लोगों के घर 'च लाई है जो इमरान खान के सिपा सलार हैं, जो हर फ्रंट पे आके उनको डिफेंड भी कर रहे हैं और मुखालफिन पे वार भी कर रहे हैं। उनमें सबसे अहम नाम जो है वो है जनाब फवाद चौधरी साहब का। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फवाद चौधरी का सक्का भरा साढ़े नाल है, जे नहीं यकीन तो कन्फर्म कर लो, ठीक है। अब आप ये अंदाज़ा लगाए, गल्लां भाई जी बड़ी दूर चली गई हैं, ये पता नहीं किस चक्कर में लोग फिर रहे हैं। दूसरे हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ही करीबी आदमी, इंतहाई करीबी जो रुकने असम्बली है वो भी साढ़े नाल है, हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उनको भी इस्तेमाल कर लेंगे। चीज़ें इस हद तक ख़राब हो चुकी हैं, और अब मैं आपको वो ख़बर देने लगा हूँ जिसके बाद आपको यकीन आ जाएगा कि जनाब जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान ख़तरे से खाली नहीं है, अभी तक खतरे के अंदर है। बल्कि इस खबर के बाद जैसे ही ये खबर मैच्योर होगी, आप लोगों तक पहुंचेगी मैच्योर होके, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल ठीक था। मेरे ज़राए ने ये बात कन्फर्म की है कि MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुआहदा हो गया, और पीपल्स पार्टी के लिए साथ जो उनका मुआहदा होगा उसमें नून लीग जो है शहबाज शरीफ बतौर ज़ामन के दस्तखत करेंगे जनाब, और उस मुआहदे को कानूनी शक्ल देने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ये बात आप जहन में रखिएगा। रात भी वसीम अख्तर साहब को मैं सुन रहा था शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा कि यार आप अपने पास से खबरें चला देते हैं, हमसे तो पूछ ले। हमारे पास हुकूमती लोग आए थे जनाब, हम उनके साथ मिले हैं, उन्होंने हमसे कहा कि जी हम आपको जो है ना आपके मसाइल हल करते हैं। तो हमने कहा यार हमारे मसाइल हैं, हमारे दफ्तर नहीं खुल रहे, ना शहर कराची में खुल रहे हैं, ना हैदराबाद में खुल रहे हैं, ना सखर में खुल रहे हैं, हमारे दफातर बंद पड़े हैं। हमारा जो वहाँ पे लोगों के मसाइल हैं वो आप हल नहीं कर रहे, महंगाई को नीचे लेके आए, हमने शहर में सियासत करनी होती है, हमारे मसले हैं ये आप हल करें। तो वो उन्होंने कहा जी हम कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ये मसले 3.5 साल तो हल नहीं हुए, इमरान खान 1-2 दिन किवें हल कर लेगा। तो जो हैं वसीम अख्तर साहब वो बड़े ज़्यादा गुस्से में थे लग रहे। उनका कहना ये था कि देखिए अगर 5 सीटों के ऊपर आप पंजाब के सूबे की वजारतें आला दे रहे हैं, ठीक है, तो साड़ियाँ 7 सीटां ने बहू जी साढ़े मसले हल कर दो, हम तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे। कहा गया जी पोर्ट्स एंड शिपिंग आपको दे रहे हैं, उन्होंने कहा यार हमसे ये बात ही नहीं, ये जिक्र उन्होंने हल्का सा किया, हमारी इस तरफ तवज्जो नहीं थी। अच्छा, अब MQM जो है उसका मसला जो है वो ये है कि उसको बहरहाल पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पर गुजारा करना है। वो उनके जो फौरी तौर पर जो उन्होंने नेबर पहनते हैं ना, जिन्होंने 7 वीज़ा चल रही है, वो पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी को भी MQM के सामना रहता है, ज़ाहिर है कराची में भी, हैदराबाद में भी, सखर में भी। तो लिहाजा अब उन दोनों के दरमियान सुलह करवाने के लिए कोई ज़ामन चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने बाकायदा ऐलान करता है, कल आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि वो वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के, चेंज आती है तो फिर उन्होंने उनका जो है ना वो बना रहे हैं अपना बाकायदा तौर पर ग्रंटर। अब वो मुआहदा जो है उस पर काम शुरू हो गया, कानूनी निकात शिकात लिखे जा रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ ये 2 बजे का टाइम है दोपहर का, ये अब तक की मेरी इतलात हैं। अब अगर वो मुआहदा हो जाता है तो फिर आप बताएं इमरान खान को कोई मतलब बचा सकता है? यानी आप देखिए गल कितने चली जाएगी। तो इमरान खान साहब या उनके जो चाहने वाले हैं वो जो मिठाइयाँ खरीद के बैठे सन, मैंने लगता है ख़राब खरूब हो जानी है, और जो खाएगा वो मिठाई उसका पेट भी ख़राब होगा। ये जो चौधरी परवेज़ लाई साहब है, इनकी मेरा ख्याल नसीब में दूसरी बार वज़ीर आला बनना नहीं लिखा हुआ था। अपने बेटे की मोहब्बत में उन्होंने एक गलत सियासी कदम उठाया, और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनके लिए अब अच्छी फीलिंग्स नहीं है। मुस्लिम लीग तो पहले नहीं बनाना चाहती थी, वो तो जरदारी साहब ने ज़ोर दे के उनको, और बिलावल साहब ने वो लेकर आ रहे थे। तो ये अब PTI होते बढ़ने का इम्कान कोई नहीं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, लेकिन इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक शदीद किस्म का वो जारी है, खींचातानी का सिलसिला जारी है, जो पेशावर से चपली के बाबा ने फायरों नहीं आ रहे। ठीक है, बात आप समझे ना, मतलब मुन सारी गलत है ना, खोल के दसा वो मतलब कोई काला छल्ला नहीं आ रही हैं, ठीक है। और कॉल्स अगर नहीं होती तो MQM मुआहदे करना जारी होती, कॉल्स आनी होती या आ रही होती तो बाप वाले जो हैं यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले
وہ پائن زرداری صاحب دی محبت سے ادھر نہ آندے تو کال جانی ہوتی تو طارق بشیر چیمہ بھی بہو جی اس پاسے نہ آندا. یہ حالات پاکستان کی سیاست کے عملی طور پر ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. بہرحال اس وقت تک تو عمران خان جو ہیں وہ بھائی جی ڈوب رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بچانے والے جو ہیں وہ پائن سائڈ پہ بیٹھ کے چپلی کباب کھا رہے ہیں. کوئی ہنزا کی ویلی میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی جناب کلام گیا ہوا ہے, وہ سارے اپنے سکون ڈاٹ کا موسم ذرا گرم ہو گیا نا تو وہ موجہ مار نکل پہ رہے. ابھی تک کوئی فون کال کسی طرف سے نہیں آئی ہے. لہذا عمران خان کو یہ لڑائی اپنے آپ اپنے یعنی اپنے موڈیاں تے اپنے ڈنڈا دے زور تے اپنے گوڈیاں دے زور تے لڑنی پہ رہی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان یہ جیت سکیں گے کہ نہیں. میرا نہیں خیال کہ جو میں نے آپ کو حالات بتائے ہیں اس میں رہتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی شکست مجھے یقینی دکھائی دے رہی ہے. لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے, چونکہ یہ پاکستان کی سیاست کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر کسی بھی وقت کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ. ادروائز جو اس وقت تک کی گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں اور جو میرے پاس خبریں تھیں وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ خطرے کے لال نشان سے اوپر نکلتے ہیں یا تھلے انہوں دا ساہ جڑا نا وہ پھول جاتا ہے اور وہ یعنی تیرنے سے رہ جاتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں. بہرحال وہ آنے والا وقت بتائے گا. یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی ہیں کہ پاکستان کی سیاست ہے اور اس میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلا.